بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پیش خدمت ہے حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی کتاب سیرت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ باقاعدگی سے اور بر وقت آپ کو ہماری ویڈیو پہنچتی رہے۔ حالات بعد ہجرت کے بعد ان روح فرسا مصائب کا خاتمہ تو ہو چکا تھا جو مکہ میں ہر وقت اور ہر آن پیش آتے رہتے، لیکن مدینہ منورہ میں دوسری قسم کی خدمات مسلمانوں کے سپرد کی گئیں اور جاں بازی اور جاں نثاری کے امتحانات دوسرے طریقے سے لیے جانے لگے۔ مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی اور ایک سلسلہ غزوات کا قائم ہو گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو 19 غزوات پیش آئیں، جن میں سے سب سے پہلا غزوہ بدر اور سب سے آخری غزوہ تبوک تھا۔ ان تمام غزوات میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے اور بڑی پسندیدہ خدمتیں انجام دیں، جن میں سے چند بطور مثال کے درج ذیل ہیں۔ غزوہ بدر، یہ غزوہ 17 رمضان 2 ہجری میں ہوا۔ یہ اسلام کی پہلی فتح ہے۔ اس غزوے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عریش یعنی چادریں تان کر سائبان سا بنا دیا گیا تھا۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ اسی عریش میں آپ کے ساتھ رہے اور آپ کی حفاظت کا حق خوب ادا کیا۔ رات کو تلوار ہاتھ میں لے کر عریش کے چاروں طرف کی نگہبانی کرتے رہے۔ جس صبح کو لڑائی شروع ہونے والی تھی، اس کی اخیر شب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بے قراری کے ساتھ دعا مانگنا شروع کی کہ خداوند اپنا وعدہ پورا کر، اگر یہ تیرے فرما بردار بندے اس جگہ شکست پا جائیں گے تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کبھی نہ ہوگی۔ حضرت صدیق رضی اللہ سے اپنے حبیب کی یہ بے قراری نہ دیکھی گئی اور بالآخر عریش کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ردائے مبارک کا گوشہ ہاتھ میں لے کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، بس اتنی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی ہے۔ ان کے کہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو جبرائیل امین علیہ السلام وحی لیے کھڑے تھے۔ ان کافروں کو ان قریب ہزیمت دی جائے گی اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ حضرت شیخ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی فراست ایمانی تو دیکھو، جبرائیل وحی لے کر چلے اور ان کے قلب مبارک پر انعکاس ہو گیا اور وہ کہہ اٹھے کہ بس اتنی دعا کافی ہے، اور ان کا کہنا ٹھیک اترا۔ اس غزوہ میں لشکر کا میمنہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے ماتحتی میں تھا۔ حضرت صدیق کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، جو اس وقت تک مشرف باسلام نہ ہوئے تھے، اس لڑائی میں کافروں کے ساتھ آئے تھے۔ میدان جنگ میں بڑھے تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ تلوار کھینچ کر اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کے لیے گئے، مگر وہ زر سے بچ نکلے۔ بدر کی لڑائی میں جب کفار قید ہو کر آئے تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے قتل کی رائے سے اختلاف کیا اور فدیہ لے کر چھوڑ دینے کی رائے دی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی رائے پر عمل کیا اور ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دی، اگرچہ نتیجہ میں حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کی فضیلت اس معاملے میں غالب رہی۔ غزوہ احد، یہ غزوہ دوشنبہ 7 شوال 3 ہجری کو ہوا۔ اس غزوے میں جبکہ مسلمانوں کو شکست ہوئی اور کافروں کی فوج مسلمانوں کے لشکر کے بیچ میں آ گئی، جس کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے درمیان جدائی ہو گئی، اور اسی کے ساتھ یہ قیامت خیز خبر بھی کفاروں نے مشہور کر دی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ جو مسلمان جہاں تھا وہیں گھر کر رہ گیا۔ اس وقت سوائے حضرت طلحہ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہما کے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ تھا، مگر تھوڑی دیر کے بعد پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے پاس پہنچ گئے۔ ان پہنچنے والوں میں سے سب سے پہلا نمبر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی ختم ہونے کے بعد پہاڑ پر چڑھے تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت بھی جانثاری کے لیے آپ کے ساتھ تھے۔ جب دوبارہ کفار کی آمد کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیار ہو جانے کا حکم دیا تو باوجود یکے صحابہ کرام بہت زخمی اور بہت خستہ تھے، مگر حکم پاتے ہی 70 آدمی فوراً تیار ہو گئے،
جن میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ مستعدی خدا کو اس قدر پسند آئی کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کی پکار کو قبول کیا بعد اس کے کہ ان کو زخم پہنچ چکے تھے۔ غزوہ خندق و خیبر۔ غزوہ خندق کے ایک جانب کی حفاظت حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے سپرد تھی، جس کے سبب اس طرف سے کوئی کافر عبور نہیں کرنے پاتا تھا۔ غزوہ خیبر میں ایک روز حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سردار لشکر بنا کر بعض قلعوں کی فتح کے لیے بھیجے گئے۔ اگرچہ اس روز فتح نہیں ہوئی، لیکن اس روز کی لڑائی نے یہودیوں کا غرور ایک حد تک توڑ دیا تھا اور بالآخر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر فتح ہوئی۔ متفرق واقعات۔ سریہ بنی قزارو میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو سردار لشکر بنا کر بھیجا، بڑی فتح پائی اور قیدی بہت ہاتھ آئے تھے۔ فتح مکہ میں اپنے والد کو مسلمان کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ان کو بڑھاپے میں کیوں تکلیف دی؟ میں خود آ جاتا۔ فائدہ: صحابہ کرام رضی اللہ میں سوائے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے اور کوئی نہیں ہے جس کی 4 پشتیں صحابی ہوں۔ ماں، باپ، بیٹے اور پوتے بھی صحابی تھے۔ 9 ہجری میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنایا اور سورہ برائت کی تبلیغ بھی انہی کے متعلق کی، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ اہل عرب کا دستور ہے کہ اس قسم کی تبلیغ یا تو اصل شخص خود کرتا ہے یا اس کا سب سے قریبی رشتہ دار، ورنہ یہ قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ سورہ برات میں کفار مکہ کو یہ اطلاع دی گئی ہے کہ تم سے اور مسلمانوں سے جو معاہدہ صلح حدیبیہ میں ہوا تھا وہ ختم ہو چکا، لہٰذا اب تم خدا اور رسول کی ذمہ داری میں نہیں ہو۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ ماتحتی حضرت صدیق کے سورہ برات کی تبلیغ پر مامور فرمایا۔ چنانچہ خطبہ حج، جو خاص کام امیر حج کا ہی ہے، حضرت صدیق رضی اللہ نے پڑھا۔ غزوہ تبوک میں لشکر کا جائزہ لینا اور لشکر کی امانت کرنا دونوں کام حضرت صدیق رضی اللہ کے سپرد کیے گئے۔ اسی غزوے میں حضرت صدیق رضی اللہ نے اپنا کل مال و سامان جہاد درست کرنے کے لیے دیا تھا۔ ایک مرتبہ جمعہ کے دن ایک تجارتی قافلہ ملک شام سے آیا۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے۔ لوگ اس قافلے کی آمد سن کر خطبہ چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ اس وقت مدینہ میں غلہ کی ضرورت زیادہ تھی۔ اسی پر یہ آیت عتاب اتری، جس کا ترجمہ ہے، اور جب یہ لوگ کوئی تجارت یا کھیل کی چیز دیکھتے ہیں تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگرچہ اس قسم کے عتاب معلمانہ دستاویز تان نہیں بن سکتے، مگر جن پر یہ عتاب نہ ہو ان کی فضیلت اس معاملے میں ظاہر ہوئی۔ مگر حضرت صدیق رضی اللہ ان 12 اشخاص میں سے تھے جو مسجد سے نہیں ہٹے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں مبتلا ہوئے تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ پر خاص لطف و کرم فرمایا۔ وفات سے 5 روز پہلے خطبہ پڑھا اور اس میں حضرت صدیق رضی اللہ کے فضائل بیان فرمائے اور حکم دیا کہ مسجد میں جن جن کے دروازے ہیں سب بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ کے۔ پھر ان کو اپنی جگہ پر امام نماز بنا دیا، جو کھلا ہوا اشارہ ان کی خلافت کا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آخر وقت میں امام نماز بنانے کی روایت یہ کثرت راویوں نے روایت کی ہے۔ محدثین نے اس کو متواتر لکھا ہے، تواتر لفظی نہیں مگر تواتر معنوی تو یقینی ہے۔ اس آخر وقت کے علاوہ بھی جب کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود امامت نہ کر سکتے تو حضرت صدیق رضی اللہ ہی کو امامت کا حکم دیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی عمر و بن عوف میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت بلال رضی اللہ سے فرما گئے کہ نماز کا وقت آ جائے تو ابو بکر رضی اللہ کو امام بنانا۔ غزوہ تبوک میں لشکر کا جائزہ لینے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ نیز اسی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خلافت نامہ لکھوانے کو کاغذ وغیرہ طلب فرمایا، مگر پھر کسی مصلحت سے
اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ غالباً وہ مصلحت یہ ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کو صراحتاً خلیفہ بنا جاتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ خلیفہ کا تقرر امت کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ رسول کا کام ہے، اور اس اعتقاد فاسد سے جو رکن اسلام میں پڑھتے اس کا اندازہ مذہب رفض کے مسئلہ امامت سے ہو سکتا ہے، اور فرمایا سوائے ابو بکر رضی اللہ کے اور کسی کے لیے خدا کی مشیت نہ ہوگی اور مسلمان نہ ہوگی اور مسلمان بھی راضی نہ ہوں گے۔ صحیح مسلم و صحیح بخاری۔ وحی الہی نے آپ کو مطلع کر دیا تھا کہ آپ کے بعد پہلی خلافت حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے مقدر ہو چکی ہے۔ بعض روایات میں جو وارد ہوا ہے کہ کسی صحابی نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ رضی اللہ کے بعد کس کو خلیفہ بنائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخین رضی اللہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میں نہیں سمجھتا کہ تم علی رضی اللہ کو پہلی خلافت کے لیے منتخب کرو گے۔ اول تو یہ روایت مجروح ہے، ایک راوی اس کا عبد الرحمن مینا ناقابل وثوق ہے۔ دوسرے، اگر صحیح بھی ہو تو مطلب یہی ہوگا کہ تقدیر الہی میں پہلی خلافت ابو بکر رضی اللہ کے لیے ہے، تم علی کو پہلا خلیفہ نہیں بنا سکتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ ان کا ادب کرتے، اور اگر کسی سے ادب و احترام کے خلاف کوئی بات صادر ہو جاتی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرتی اور آپ منع کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک بات خلاف مزاج ہو گئی تو آپ بہت ناراض ہوئے۔ صحیح بخاری۔ ایک مرتبہ کسی بدری صحابی کو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے آگے چلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، تم اس سے آگے چل رہے ہو جو تم سے بہتر ہے۔